پیدا نہیں ہوتی. اور یاد رکھ لیں عمل کی کوتاہی سے، عمل کی یاد رکھ لیں کوتاہی سے، اور وہ کوتاہی حد سے بھی گزر جائے تو انسان فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں بنتا. اور اگر محبت اور ادب مصطفیٰ میں کوتاہی ہو جائے تو انسان سیدھا کافر بنتا ہے، سیدھا کافر بنتا ہے. ادب مصطفیٰ کی کوتاہی سے فاسق نہیں ہوتا، سیدھا کافر ہوتا ہے. اور عمل کی کوتاہی سے انسان فاسق ہوتا ہے. فاسق تو پھر بھی مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے، کمزور صحیح، گناہگار صحیح، مگر شمار پھر بھی مسلمانوں میں. اور جو ادب مصطفیٰ میں کوتاہ ہو گیا اس کی پہلا ہی سزا کیا؟ فرسٹ گریڈ کی سزا ہی اسلام سے خارج ہو، کفر ہے. سزا کے درجے ہوتے ہیں نا، سزا کے. تو جس نے ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوتاہی کر دی اور ادب رسول کو ترک کر دیا، بے ادبی کے فتنے میں، ہم سری کے فتنے میں مبتلا ہو گیا، اس کی کم سے کم تر سزا کفر ہے. کم سے کم تر سزا اسلام سے خارج ہے، اس کے ایمان کا کوئی امکان نہیں ہے. اور جو عمل کی کوتاہی میں مبتلا ہوا اس کی آخری سے آخری سزا بھی فسق ہے، فاسق. کیا ہوا؟ اگر کسی نے شراب پی لی، حرام ہے، 80 کوڑے لگ گئے، فاسق و فاجر ہو گیا، کوڑے لگ گئے، حد لگ گئی شریعت کی، مگر کافر نہیں لگا. کسی سے خدا نہ کرے بدکاری کا گناہ عظیم، گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا، کوڑے لگ گئے، 100 کوڑے لگ گئے. اس سے سنگین صورت تھی تو رجم ہو گیا، جان سے مار دیا گیا، موت کی سزا ہو گئی، مگر پھر بھی کافر نہیں ہے. میری بات سمجھیں، یعنی دونوں کو کمپیئر کریں، سزا موت ہے. اگر شادی شدہ ہو کے بدکاری کی تو سزا اللہ کی ناراضگی اس عمل پر اتنی ہے کہ اس کا زندہ رہنا بھی گوارا ہے. اتنی ناراضگی کہ اس کا زندہ رہنا بھی گوارا نہیں. ایک طرف ناراضگی کا یہ عالم سزا کا کہ اس کا زندہ رہنا بھی گوارا نہیں، اور دوسری طرف یہ کہ اتنی ناراضگی کے باوجود کافر نہیں ہوتا. آپ سمجھ گئے؟ اب ادھر آ جائیے. ادھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو، خطاب کس سے ہے؟ جو پہلے مومن تھا، جو پہلے مومن ہے، اور اللہ اسے اپنا مخاطب بنا رہا ہے. میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور جس طرح دوسروں کو اونچا بلاتے ہو، اپنی میرے محبوب کو بلائی جانے والی آواز بھی دوسروں کے مماثل نہ کرنا. جیسے دوسروں کو بلاتے ہو ویسے میرے محبوب کو نہ بلانا، یعنی بلانے کا انداز بھی دوسروں کی مثل نہ ہو. نکتہ سمجھنے والا ہے کہ جو رب آپ نے ان کو بلایا، یہ قاضی فیض الاسلام کو بلایا ایک اونچی آواز سے، تو اللہ نے فرمایا جس طرح تم نے قاضی کو بلایا اس اونچی آواز سے، فلاں کو بلایا ہے، اور پھر اس نے آقا علیہ السلام کو آواز دی، فرمایا خبردار، جس انداز کے ساتھ دوسرے کو خیر نبی کو بلاتے ہو اس انداز سے میرے محبوب کو بھی نہ بلاؤ. یعنی میرے محبوب کو بلانے اور محبوب کے سوا باقی دنیا کو بلانے کا انداز بھی ایک جیسا نہ ہو، انداز بھی ایک جیسا نہ ہو. تو جو رب دوسروں کو بلانے کا انداز بھی محبوب کے بلائے جانے کے انداز کا مثل ہونا گوارا نہیں کرتا، وہ اوروں کو محبوب کا مثل کیسے گوارا کر سکتا؟ جو دو بلاوے بھی ایک جیسے نہیں ہونے دیتا، بلانے کے دو انداز بھی ان میں ہمسری نہیں ہونے دیتا، جو
آپ سمجھ گئے نا، وہ محبوب کے ساتھ کسی اور کی ہمسری اور کسی اور کی نسلیت کیسے گوارا کرتا ہے؟ تو فرمایا اگر تم نے یہ بے ادبی کر دی، کیا کہ بلاوے بھی ایک جیسے کر دیے، جب بلاوا ایک جیسا نہیں تو جن کو بلایا جا رہا ہے وہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ ایک جیسے ہوتے تو بلاوا بھی ایک جیسا کرنے کی اجازت دے دی جاتی۔ تو فرمایا اگر تم نے اس بلاوے کے انداز کو بھی ایک جیسا کر دیا میرے محبوب جیسا، تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال، اور یہاں ایمان بھی شامل، یہاں تمہارا ایمان غارت چلا جائے گا، جلا کے راکھ کر دیا جائے گا، کافر ہو جاؤ گے، بے ایمان ہو جاؤ گے۔ وہ آپ نے دیکھا اتنی بے ادبی اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی سزا بھی بے ایمان ہو جانا، کافر ہو جانا، ادھر اتنا بڑا گناہ اور بڑی سے بڑی سزا، موت کے باوجود بھی کافر نہ ہو۔ یہ ہے اکرام مصطفیٰ کا عالم، اللہ کی بارگاہ میں، اور تعظیم رسول کا عالم۔ یہ جو اس درجے کا ادب اور تعظیم ہے جس کی کوئی حد بھی سمجھ میں نہ آ سکے، اور سمجھ میں تو تب ہو کہ اس کی کوئی حد ہو، ادب رسول کی کوئی حد نہیں۔ یہ سبق محفل میلاد سے، یہ سبق ویسے اولیاء کی صحبتوں سے ملتا ہے، پھر محفل میلاد سے ملتا ہے، محفل نعت سے ملتا ہے۔ اس لیے اور کچھ بھی میسر نہ ہو تو حضور کی نعت اور سلام کی محفلیں سجاتے رہو، اس سے یہ پیغام تو ملتا رہتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، ہے ہی نہیں کوئی میرے بھائی۔ یہ جانا جانا کی جھڑ تو لگواتے ہیں نا، جانا نا، کیا جانا نا، یہ کون کرواتا ہے؟ یہ ساری بولی محبت والی بولی ہے۔ تو یہ فرمایا جو میں نے عرض کیا کہ یہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی سزا بھی کفر ہے۔ اور پھر یہاں ایک چیز، ایک آرٹیکل، انگلش میں آرٹیکل کہتے ہیں نا، آئین کے اندر جو شکیں ہوتی ہیں آرٹیکل، ایک آرٹیکل اور اضافہ کر دیا آئین قرآن میں، قرآنی آئین میں ایک آرٹیکل اور بڑھا دیا، وہ یہ کہ آپ کوئی گناہ کریں تو اس کی سزا مقرر ہے، اور پھر آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ گناہ کیا، یہ سزا ہے، پھر آپ توبہ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، توبہ کرنے کا۔ تو اسلام میں ہر ایک کو توبہ کرنے کا موقع ہے، لیکن جو میرے محبوب کا بے ادب ہو جائے، فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم تباہ و برباد بھی ہو جاؤ گے، اور اس کی ناراضگی کا عالم یہ ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیا جائے گا کہ بیڑا غرق ہو گیا، تمہیں یہ شعور ہی نہیں دیا جائے گا، تمہیں پتہ اور خبر ہی نہیں ہوگی کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی سے ہمارے ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا، برباد ہو گئے، تہس نہس ہو گیا، ایمان جل گیا، راکھ ہو گئی، کچھ نہ بچا، کچھ نہیں بچے گا، اور اتنا بڑا خسارہ ہو کر تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ باری تعالیٰ اس میں کیا حکمت ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وانتم لا تشعرون، اس کو پتہ بھی نہ چلے، اس کی حکمت کیا ہے؟ چلو سزا تو جو دینی تھی دے دی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو فرمایا حکمت یہ ہے کہ پتہ چل جائے تو پھر مجھ سے معافی مانگ لے۔ میں چاہتا ہوں یہ ایسا بے ایمان ہے مصطفیٰ کا بے ادب کہ اس کو معافی مانگنے کی بھی توفیق نصیب ہو، اس کو توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو، نہ اس کو اپنی بربادی کی خبر ہو، نہ بربادی کا احساس ہو، نہ شرمندگی ہو، نہ اس پر معافی مانگنے کا خیال، نہ ہر چیز سے محروم کر دیا۔